ویسے بھی میرا بور سا خطاب ہوتا ہے، یہ تو بڑھا چڑھا دیتے ہیں. ویسے نقیب صاحب کی بھی ڈیوٹی ہے کہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. صاحب نے بھی ایسے ہی جو ہے نا، بس میں نالائق سا بندہ ہوں، کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں ہوں، بالکل بالکل. اچھا مجھے شعر ہی نہیں آتے. میری ساری تقریر میں جو ہے نا مجھے شاعری، میں نے اسپیشلی پنجاب یونیورسٹی جہاں میں اس وقت لیکچرار ہوں، چھوٹا سا شعبہ تفسیر میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر لیکچر دیتا ہوں، وہیں پہ میں نے ایم اے اردو کیا تھا تاکہ مجھے بھی کچھ شعر پڑھنے آ جائیں. لیکن ڈگری آ گئی ہے، شعر نہیں پڑھنے آئے. تو واقعات بھی مجھے نہیں آتے، قصے کہانیاں بھی نہیں آتی. آپ کے پسند کی تقریر میرے بس کر ہوگی نہیں. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 11:40 پہ میں سورہ آل عمران کو کھول رہا ہوں. قرآن کی سورت کا نام سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. اچھا میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ میں جس آیت مقدسہ کو تلاوت کروں، جب میں گاڑی تک پہنچوں تو اس آیت کے الفاظ جو ہیں آپ کے سینے کو مدینہ بنا چکے ہیں. میں 95 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. 3 نمبر سورہ ہے. پتر یہ فاصلہ ختم کر دو، آگے آ جاؤ، نزدیک آ جاؤ میرے بچے. 3 نمبر سورہ ہے اور 95 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل صدق اللہ. اللہ عمر دراز کرے، مولانا برکت دے آپ نے قرآن کے لیے سبحان اللہ کہا. دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اللہ آپ کی عمر دراز کرے سب کی. میری سوچ سے اچھا آپ نے آیت کو سنا ہے. یعنی اتنا مجمع اتنے پیار سے اتنے زور سے سبحان اللہ کہے اور خطیب صاحب کہیں نہیں ابھی بھی نہیں آپ بولے، تو یہ غلط بات ہے، یہ قطعاً غلط ہے. آپ نے پہلی آیت کو اتنا پیار سے سنا ہے، میرا دل کر پڑا ہے میں اگلی بھی پڑھ لوں. اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. آپ نے دوسری آیت کو بھی اتنے پیار سے سنا ہے نا، میرا دل کر پڑا ہے میں تیسری بھی پڑھ لوں. اللہ نے ارشاد فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ آپ کو اپنی ساری فیملیوں کے ساتھ مدینے لے جائے. اتنا خوبصورت آپ نے 3 آیتوں کو سنا ہے. اب نہیں میرا دل کر رہا میں آگے پڑھوں، میرا دل ہے کہ یہ 3 آیتیں آپ کے سینے میں اتر جائیں. 11:40 ہو چکے ہیں. جتنا وقت بھی میں آپ کا یعنی کوشش کروں گا زیادہ وقت بھی نہ لوں، لیکن جتنا وقت بھی میں آپ کا لوں، ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمیں یہ قرآن کی آیتیں مصطفیٰ کے کتنا قریب کرتی ہیں. چلیں جی، ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا قل کا معنی ہوتا ہے محمد جی. بھئی کیا خوبصورت مجمع ہے. یقیناً آپ میرے مزاج سے واقف ہیں.
ورنہ محمد جی پہ آپ چپ رہ جاتے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کل، اللہ نے فرمایا محمد جی اپنی ما ینطق کی پاک زبان سے اعلان فرما دیجئے کہ صدق اللہ، اللہ سچا ہے، اللہ سچا۔ اللہ عمر دراز کرے مولانا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے۔ جیسے آپ قرآن کے لیے بول رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی قبلہ، پھر سے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اللہ نہیں، دوبارہ اللہ فتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے چلو، ملت ابراہیمہ، مصطفیٰ کے دادا کے دین کی، حنیفہ، وہ ابراہیم کے ساری کائنات کے باطل سے کٹ کے خدا سے جڑنے والا، ساری کائنات سے کٹ کے خدا سے جڑنے والا۔ میرا موبائل پاس ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، معنی یہ ہے ابراہیم کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی مجھے بڑا ہی مزہ آیا یار، آپ بڑے پیارے لوگ ہیں۔ میں ایک دفعہ اس آیت کے ان الفاظ کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا معنی ہے ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اچھا یہ معنی ہے نا، لیکن میں ایک قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، یہ جو من ہے نا، من، یہ من مجھے بتا رہا ہے کہ اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ نہیں، ابھی آپ میری نالائکی کی وجہ سے شاید ٹھنڈا بولے ہیں، میں دوبارہ ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی پتہ چلا آیت بتا رہی ہے کہ شک نہ کرنا، اللہ سچا ہے، ابراہیم کی ماں بھی مومن تھی، باپ بھی مومن تھا۔ بڑا مزہ آیا جی، جیتے رہیں۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ کو اس بات پہ تکلیف دینا چاہتا ہوں، کیونکہ پیغام ہے نا، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے محمد بادشاہ ان سے کہہ دو کہ یا تو خدا کو جھوٹا مانو، لیکن اگر مانتے ہو خدا سچا ہے پھر یہ مان لو کہ نبی جس ماں سے آئے وہ بھی مومن ہوتی ہے، جس باپ سے آئے وہ بھی مومن ہوتا ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ حضرت ابراہیم کا نہیں ہے بھائی، یہ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک ہر نبی کی بات سنو یار، صبح مجھا چونیاں نا جی، بولو جی، اللہ خیر کرے، خیر دا ویلا آوے، صبح مجھا چونیاں نے زور لا چھڑ دیو، تسی پانڈا صاف ہونا چاہیے، دودھ رکھنا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں جناب، اللہ دا نور ہے وہ دودھ، اللہ دا نور ہے تے انہوں رکھن واسطے پانڈا صاف چاہیے۔ اور جناب میں سلوٹ کرنا جڑا بندہ اپڑ گیا ہے، لیکن جڑا نہیں اپڑیا انہوں پیچھے تے چھڑ کے نہیں نہ ٹور جانا۔ میں پھر عرض کرنا، اپنی کردی نو تسی سیاپا پا چھڑ دیو کہ پانڈا صاف لیاؤ، دودھ رکھنا ہے نا، تو انہوں دودھ رکھن لی ایڈا صاف پانڈا چاہیے، اللہ نو محمد دا نور رکھنا ہستے کیسا ہے؟ جی بھائی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ لو جی اگر آ گئی ہے تو پہلی آیت پوری ہو گئی ہے، اب اگلی شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انّا، شک نہ کرنا، اولا پہلا ہے، پہلا ہے، پہلا ہے، اچھا ہے بھی پہلا تے بیتی تی ہے بھی میرا ہے اور پہلا ہے۔ اچھا بھئی بیٹا گوڑے نیچے کر کے بیٹھتے ہیں اور میری طرف دیکھو میرے پتر، سجے کبھی نہیں وکھنا۔ میں پھر عرض کر لگا، کوئی کاکے پیچھے نہ دیکھو نا یار، یہ پگ والے بچے سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھو یار۔ پھر سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، انّا
اولا بیتی، شک نہ کرنا میرا ہے اور پہلا ہے، پہلا۔ یار اگر پہلے میں کوئی کمال نہ ہوتا تو اللہ اسپیشلی نہ کہتا پہلا ہے، کوئی تو بات ہے پہلے میں۔ نہیں جسے سمجھ آئیے نا پہلے کی وہ بولو میرے ساتھ، جسے نہیں نہ اچھا ایک منٹ ٹھہرو بھائی، ایک باری سارے کہہ دیو پہلا ہے، یہ بھی کہہ دیو اللہ دے۔ اب چلتے ہیں سورہ الحج کی طرف، 22واں سورہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ اچھا بھی واہ کا معنی ہے اور، اس کا معنی ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا؟ بوّأنا کا معنی ہے ہم نے منتخب کیا، ہم نے چنا، ہم نے مقرر کیا، ہم نے پسند کیا، مکانہ پلاٹ، لی ابراہیمہ، پھر آپ کے دادا سے کہا تھا البیت، ابراہیم یہاں میری کوٹھی بنا دو۔ نہیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے مزہ نہیں آیا اپنا، دوبارہ سے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی واہ اور اذ یاد جنا، بوّأنا جب ہم نے چنا تھا، ہم نے مکانہ پلاٹ، زمین کا وہ ٹکڑا، لی ابراہیم پھر آپ کے دادا سے کہا تھا البیت یہاں میرا گھر بنا دو۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، لیکن مجھے نہ تسلی نہیں ہوئی اپنے آپ پہ، میں ایک دفعہ آپ کو پھر تکلیف دے رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے محمد جی کعبے کی بلڈنگ کے لیے زمین کو میں نے نہیں چنا تھا، یاد ہے نا ہم نے چنا تھا۔ میں جیو جی سے سمجھ آئی ہے بات۔ اچھا اب خدا چن رہا ہے اور نبی بنا رہا ہے، نہیں نبی بنا رہا ہے اور خدا چن رہا ہے۔ نہیں آپ میں ابھی بھی نہیں سمجھا سکا تو پھر مجھے کبھی بھی سمجھانا نہیں آئے گا اس بات کو کہ اول ہے، نبی بنائے گا، خدا چنے گا، پتہ چلا جو بھی اول تھا اسے خدا نے چنا تھا، نبی نے بنایا تھا۔ اب بھی نہیں اگر آپ سمجھے تو ابو بکر صدیق مسند خلافت پر کسی الیکشن سے نہیں بیٹھے، خدا نے چنا ہے، نبی نے مصلی پر کھڑا کیا۔ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو گے ذرا۔ ان اولا بیتی میرا ہے، پہلا ہے۔ پروردگار تو نبی سے بنوا رہا ہے، اے اللہ نے کائنات بنائی ہے، آپ سب کو کس نے بنایا؟ مجھے کس نے بنایا؟ آسمان اور زمین کس نے بنائی ہے؟ اپنا گھر خود کیوں نہیں بنا رہا؟ بھائی بولو نا۔ نہیں نبی مستری تو نہیں نا یار، نبی تو نبی ہے، وہ تبلیغ کرے گا، بلڈنگ تو نہیں بنائے گا نا۔ اوے اللہ نے فرمایا میرا ہے، اس میں غیر کا دخل نہیں آئے گا، میں اپنوں سے بنواتا ہوں۔ پروردگار یہ بندوں سے بنوانے کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک آدم کی نسل جب میرے گھر میں آئے تو میرے گھر کو دیکھ کر انہیں بندے یاد آ جائیں۔ یا اللہ کنہیں یاد کروانا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر زیادہ بندے نہ بھی یاد آئے نا تو کم از کم ایک اسے بنانے والا یاد آ جائے، ایک اسے بسانے والا یاد آ جائے۔ اگر آپ کو بسانے والے کا پتہ ہے پھر آپ کا ٹھنڈا سبحان اللہ نہ ہوتا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، ایک اس کا بنانے والا یاد آ جائے، ایک اس کعبے کو قبلہ بنانے والا یاد آ جائے، اور ایک اس گھر میں آنے والا یاد آ جائے۔ وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو نبی یاد آئے۔ میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی، اب تک میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ جیو بھائی جسے سمجھ آ گئی ہے۔
بھئی کیا سماتے ہیں آپ کی، میں تو آپ کو جھٹکے بندے سمجھ رہا تھا، لیکن آپ تو بڑا کمال کا مجمع، مجھے پاکستان میں اتنا خوبصورت مجمع نہیں مل سکتا جیسا آپ پڑھ رہے ہیں. ان اولا بیتی وضع، بنایا گیا میرا ہے، پہلا ہے، مقرر کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، گھر ہے، للناس، انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے. اچھا یہ جو ناس ہے، اس کے ساتھ جو لام ہے، لام، اس لام کا کیا معنی ہے؟ بیٹا اللہ عمر دراز کرے، میرے بچے سنیں، گرامیٹیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو قرآن حکیم کے اندر یار وہ ہے باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو، ہاں وہ جو لام ہے، لام، اسے لام جارہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ لام جارہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فور، کے لیے. الحمدو للہ، یہ جو للہ کے ساتھ لام ہے نا، اللہ کے ساتھ، اسے لام جارہ کہتے ہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ کے لیے. اس کا کیا معنی ہے؟ نہیں بولے سارے یار، اس کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ. یہ کے لیے لام کا معنی ہے نا، یہ لام کا معنی کیا ہے؟ کے لیے. اچھا بھئی رک جاؤ ذرا، ایک لام جازمہ ہوتا ہے، جیسے ہے فل یعبدو، یہ فا کے آگے جو لام ہے یعبدو کے پیچھے، اسے لام جازمہ کہتے ہیں. اس لام کا معنی ہے کہ چاہیے کہ عبادت کریں. اب بتاؤ کہ لام کا معنی ہے چاہیے. دیکھیں بھئی مجھے تو ایسی ہی گفتگو آتی ہے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ لام کا معنی ہے چاہیے. لام کا کیا معنی ہے؟ اچھا بھی مولانا لام تعلیل ہوتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لی، یہ جو لی ہے، لی یبلوکم میں لام ہے، یہ لام تعلیل ہے. اس لام کا معنی ہے تاکہ. بھائی اسلام کا کیا معنی ہے؟ تاکہ. اچھا بھی بڑا مزہ آ رہا ہے، طلباء نظر آ رہے ہیں اور علماء نے بھی ماشاءاللہ میرا ساتھ دینا شروع کر دیا. ایک لام امر ہوتا ہے، اس لام میں حکم کا معنی ہوتا ہے. ایک لام، بھائی لقد میں لام جو ہے اس کا معنی شک نہیں کرو. اچھا بھائی لام بود ہوتا ہے. اچھا میں اس طرح لام کو کیٹیگرائز کروں گا تو وقت کافی لگ جائے گا. ان اول بیت وضع للناس میں جو لام ہے اسے لام انتفاع کہتے ہیں، لام نافع کہتے ہیں، نفع والا لام کہتے ہیں. آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے شک نہ کرنا، میرا گھر کعبہ اول گھر ہے جو تمام انسانیت کو نفع دیتا ہے. ایک دفعہ سارا مجمع بولو کعبہ نفع دیتا ہے. آواز آ جائے جی، کعبہ. یہ میرا اللہ، بندے تو ہمیں منبر پر بیٹھ کے سمجھاتے ہیں نبی نفع نہیں دے سکتا. بھائی بولو نا جسے سمجھ آئی ہے بات کی. بندے تو ہمیں کہتے ہیں کہ کربلا والے نفع نہیں دے سکتے، علی نفع نہیں دے سکتے، غوث نفع نہیں دے سکتا. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، کعبے کے پتھر نفع دیتے ہیں. بھائی جیو، میری سوچ سے اعلیٰ مجمع ہے جی، کمال ہے جی. یہ بڑا سنا سنیں گے آپ کو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، بہت خوبصورت سنیں گے. مہمان نواز بندے لگ رہے ہیں مجھے. اچھا میں ایک منٹ پھر ٹھہرو، میں سورہ عاشوراء کی طرف بڑھتا ہوں. یہ 42واں سورہ ہے، میں ایک کم 50 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا. بھئی بیٹیاں بیٹی خدا دیتا ہے. اب ذرا سارے بولو تیاں پتر اللہ دیندہ ہے. آسان معنی ہو گیا، تیاں پتر دین والا اللہ نا. اچھا اللہ، لیکن وہی خدا کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ verily we created the man from the mixed sperm drops. اوے دیندہ تے میں وہاں، لیکن اگلی گل بھی منو، دیندہ ماں پیو دے وسیلے نالا.
پتہ چلا جو یہ مانے کہ بیٹیاں بیٹے اللہ دیتا ہے وہ اللہ کی ذات مان رہا ہے، لیکن جو اس کے بنائے ہوئے وسیلے کو مانے وہ خدا کی ذات بھی مانتا ہے اور بات بھی مانتا ہے۔ کیا خوبصورت مجمع ہے یار، کتنا خوبصورت آپ نے سنا۔ اللہ فرما رہا ہے شک نہ کرنا، میں خدا اگر اعلان کر دوں تو کعبے کے پتھر بھی نفع دیتے ہیں۔ بھائی مولانا بڑا ہی خوبصورت مجمع ہے آپ کا، یقیناً جمعے میں اسی طرح آپ سے پیار کرتے ہوں گے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کعبے میں نفع ہے، پورا مجمع بولو کہ کعبے میں نفع ہے۔ ان اول بیت وضع للناس تک بات ہو گئی، للذی بھی بکہ تھا، کہا یہ بکہ ہے۔ قبلہ دو لغات کے ساتھ یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، مکہ اور بکہ۔ اچھا بھئی یقیناً میں نالائق آدمی اگر لفظ بکہ پر ڈسکشن شروع کروں تو کم از کم 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ میں اس پر بسر کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی گنجائش ایسی نہیں ہے۔ آہو بکا سنیں، آہو بکا، رونا دھونا، گریہ داری کرنا۔ فرمایا شک نہ کرو، کعبے کے صحن میں پہلا قدم آئے، آدم ہو یا قیامت تک آدم کا کوئی آخری بیٹا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، یہ کعبے کا فیض ہے۔ جسے سمجھ آئیے اونچی سبحان اللہ بنتا تھا۔ اچھا بھئی بکا کا ایک معنی ہوتا ہے گردن مروڑ دینا، تون پن دینا۔ ذرا گجرانوالہ کا ہوں، پہلوانوں کا شہر ہے، اوپر سے علی کا بیٹا ہوں۔ تون پن دینا بکا کا ایک معنی ہے گردن توڑ دینا، یعنی اگر کوئی جابر حکمران مکے کی طرف بیت اللہ کی طرف میلی نظر کر کے دیکھے تو اس کعبے میں یہ بھی جلال ہے کہ تونوی پن لیند ہے۔ علم ترى کیفا، بھائی جسے یاد آیا سبحان اللہ تو کہہ لو یار، یہ جلال ہے کعبے کا، کعبے میں یہ فیض ہے۔ اچھا یا اللہ، تو پھر فرمایا مبارکہ، للذی بھی بکا تھا، مبارکہ مبارکہ۔ دیکھیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مبارکہ، اللہ فرماتا ہے شک نہیں کرنا، کعبے کے پتھروں میں برکت ہے۔ بھائی یہ برکت کیا ہوتا ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ بھائی میرے سردارو، جڑا اینی شے نو اینا کر چھڑے نا، اینو برکت آندے نے۔ کوئی گل نہیں، عشاء پڑھی جے نا، او خیر ہوئے پڑھی جے نا، چاہی دیئے پڑھنی۔ ایتھے جنہیں عشاء پڑھ لیے نا، انہوں ایک ہی نماز ملی ہے۔ اوہی بندہ جدوں کعبے دے سینے جا کے قبلہ دے پیچھے عشاء پڑھ دے نا، میرا اللہ فرماندہ ہے سلام پھیرن تو پہلا نا انہوں ایک نماز دے بدلے 27 لاکھ نمازاں دے، انہوں سمجھ آئے کوئی برکت پہلا۔ یہ کیا ہے برکت؟ یہ کیا ہے؟ ذرا اچھی بولو۔ برکت دا کی معنی نکلے؟ اینی کنو، اینا سارا جڑا کرے او دا کی نہ ہے برکت، یعنی برکت کا معنی کثرت نکل آئے۔ مولانا حضرت صاحب کیا کرنے لگے ہیں یار؟ حد ہو گئی ہے، طالب علم بھی لگ رہے ہو۔ کثرت، برکت کا معنی کیا نکلا؟ کثرت۔ اچھا بھئی سنو، ساری زندگی کا گناہگار گناہوں کی دلدل میں ڈوب کر، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوب جائے، پہلا قدم بیت اللہ کے صحن میں رکھے، اس کی نگاہ کعبے پر پڑے، پچھلا سارا کھاتا معاف ہو جائے، اسے برکت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت۔ یہ فیض ہے کعبے کے پتھروں میں۔ بھائی میں نو کی آندے ہو پہ، میں گیا مانا کعبے میں ویک کے آیا۔ بھائی میں گیا، میں پورا مہینہ ہے پچھلا اتھے رہ کے آیا، رمضان شریف دائے والا سارا مہینہ میں اتھے بیٹھا رہے ہیں، میں ویکھیا پتھر نے، وٹے نے، اٹھا نے، گارہ ہے۔ اچھا کمال والی گل ہے کہ ایک طواف جدو ایک چکر لا لی دے نا تو پھر بندے اندر ٹھہر جاؤ، اجے نہیں اگلا لانا، ایتھے کھور پتھر ہیں، پہلے انہوں چوم لو۔
اچھا وہ 7 چکر چم کے جدوں پورے کر لی دن نا تو وہ پھر بندے آدھے نے ٹھہر جو جی ہوٹل تے نہیں جانا، ایتھے ایک پتھر ہے اتھے 2 نفل بھی پڑھ لو، تسی ٹھنڈا پہ بول دیو، پھر وہ آندے نے انج کرو ایتھے 2 پہاڑیاں نے پتھراں دیاں اتھے دوڑ بھی لا لو، اگوں پھر آگ چھڑ دے نے اتھے غاں ایک پتھر نے تے وہ 3 پتھر نے، نو پتھراں نو ذرا مار بھی لو تھوڑا جا تے جو تو گھارا انہیں آتے وہ فرماندہ انہا اولا بیتیں وضع للناس للذی ببکتا مبارکہ، شک نہ کریں برکت لے کے چلے آئیں۔ تو برکت کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے یار، ادھر کیا ہو رہا ہے بھائی؟ برکت کا معنی کیا ہے؟ مولانا یار چھوڑ دو یار، کیا ہو رہا ہے یار یہاں پہ؟ برکت کا معنی کیا ہے؟ اللہ عمر دراز کرے بھائی، پورا مجمع ہمتن گوش ہے۔ کثرت۔ برکت کا معنی ہے بخشش۔ بھائی مغفرت سمجھ دیو نا، پتروے میری وال ویکھو یار، گوڑے تھلے کر کے بو، مغفرت سمجھ دیو نا، مغفرت سمجھ دیو نا۔ اچھا یہ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ پیر طریقت راہبر سیرت ممبئی فیض و برکات صاحبزادہ والا شان پیر سید شکر محی الدین شاہ صاحب آستانہ عالیہ دولر شریف سے تشریف لائے، خوش آمدید، ساتھ بسم اللہ، جی آیانو، اہلن و سہلن، مرحبا۔ ماشاءاللہ سید آمان اکھی ٹھرن قبلہ پیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب پیار کے ساتھ اب روحانیت بڑھ گئی ہے، قبلہ پیر صاحب گفتگو فرمائیں گے، اب محبت کے ساتھ سبات فرمائیں گے۔ ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، ہاتھاں اٹھا کے جنڈے بنا کے لہرا کے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بیٹھ جا بھائی، جی میں کرتا ہوں ذرا۔ برکت کا کیا معنی ہے؟ مجمع بڑا خوبصورت ہے، بڑے محبت والے لوگ ہیں۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ نہیں، ایک دوسرا معنی بھی تو کیا میں نے، بخشش، آپ اسے مغفرت کہیں گے۔ اچھا مغفرت میں جو استغفار ہے، میم غین فا اور را اس کا مادہ اشتقاق ہے، روٹ ورڈ ہے۔ یہ لفظ جو ہے میم غین فا اور را اس کا مادہ اشتقاق ہے، روٹ ورڈ ہے۔ اوے کاکے سجے کھبے ویکھ لو پھر گل کر لیں گے۔ میں کو کانتے اتھرا کے رولا دے پانا کوئی نہیں، گل جس بندے کرنی ہو دی آنکھیں چک پاؤ گے تو گل لگے کر لے گا غریب آدمی۔ دوبارہ سنیں، میم غین فا اور را یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے، روٹ ورڈ ہے۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ او ایک منٹ ٹھہرو یار، کاکی تھوڑا قریب آئے نا ذرا، ایسے کر دینا نا، ایسے بیٹھ جا، نزدیک ہو جا، نزدیک ہو جا، یہ ایسے کر دینا نہیں، یہ جو ہے نا، یہ اسے کہتے ہیں مغفر، یہ ہے مغفر، ڈھانپ دینا۔
وہ فرماندا ہے میری کعبے دے پتھراں وچ فیض ہے کہ تو گناہ لے کے آ جا، وہ پردہ پا دیں گے۔ دیکھیں میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں، میں نہیں سمجھا سکا، رک جائیں ذرا۔ اے میرا سجا پاس ہے، اے میرا کھبا پاس ہے، وضو میں کر کے آیا، پاک میرے دونوں پاسے نے، سجا بھی تے کھبا بھی، لیکن یہ جڑا سجے نا یہ کھبے نالوں چوکھا پا کے، بھائی میں پھر عرض کرنا کہ میرا سجا پاسا بھی پا کے تے کھبا پاسا بھی پا کے، پاک دو مہینے، لیکن اے جڑا سجا ہے نا اوے کاکے، اے جڑا سجا ہے نا ایس کھبے نالوں تھوڑا جیا پا کے، اے جڑا کھبا ہے نا تھوڑا جیا پلیت ہے اے دے نالوں، انج پلیت نہیں، ویسے اے دے نالوں نا تھوڑا جیا پلیت ہے۔ اور گل سنو، میں باتھ روم چو آیا نا ہونے اوتھے اے چلے ہے تے اوتھے بہ کے میں کھانا کھادا ہے نا، اوتھے اے چلے ہے نا، کیوں؟ وجہ اس لیے کہ اے تھوڑا جا پلیت ہے اے دے نالوں تے اے تھوڑا جا پا کے اے دے نالوں، ہن میں آ گیا کعبے کر لگا طواف، یاد رکھیا جے اے تھوڑا پلیت ہے تے اے پا کے اے دے نالوں، ان مینوں دسو میں کعبے وال کیڑا کراں، سجا کے کھبا؟ غلط، سارا مجمع غلط، کعبے وال سجا نہیں کری دا، وہ فرماندہ ہے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے میرے وال کھبا کر، کھبا میں منت کرنا کعبہ جی میرا کھبا تھوڑا جیا پلیت سجے نالوں، او فرماندہ ہے میں خدا دا گھراں اول ہاں، تو میرے وال اپنیاں پلیتیاں کرنا، میں جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکتا مبارکا، ایتھوں تک گل ہو گئی ہے، ہون اگے چلنا ہے، وَہُدًا لِل، اوہ سائیں لوگ میرے والوے ہو سائیں، وَہُدًا لِلْعَالَمِین، اللہ فرماندہ ہے میرا کعبہ عالمین کا ہادی ہے۔ یا اللہ اے پتھر گارا اٹام وٹے بندیانوں ہدایت دیں گے، نہیں جنہوں یہ نہیں پتا اسی کتھوں آئے ہیں چل کے، وہ تیرا گھر سانوں ہدایت کیویں دے لے گا؟ مالک فرماندہ ہے شک نہ کرے آجے جدوں میں آکھے عالمین دا ہادی ہے تے پھر انہوں سارے اندہ علم میں۔ حضرت دیکھیں حجر اسود کو بوسہ دینے، جب تک حجر اسود آپ کو پہچانتا نہیں ہے آپ کے گناہ چوس نہیں سکتا۔ 50 لاکھ بندہ ایک سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے میں اگر اس پتھر کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ کو چومے تو وہ پتھر سب کو پہچان کر جان کر سیان کر ان کے گناہوں کو چوسنے کی طاقت اس لیے رکھے کہ وہ جنت سے آیا ہے، تو جنت سے آنے والا پتھر اگر یہ شان رکھتا ہے تو جس کی نالین کے صدقے میں جنت بنی ہو۔ بولو بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو ذرا، اب سارے بولو کہ کعبہ ہادی ہے، اوے کعبہ استاد ہے، بھائی ٹھنڈا بولیو کی ترجمہ کریں یار، او کعبہ کوئی ہدایت دیندہ ہے۔ اچھا بھائی گل سنو، تو انہوں اگر اللہ خیر کرے تے کوئی وڈے شہر دے اندر کو جانا پہ جائے، اتھے کوئی وڈی ساری فیکٹری تو سی ویکھو، پتر بہ جا تھلے ہوئے کاکے اس فیکٹری دے باہر ایک بورڈ لگا ہوں ہے، اس بورڈ دے اتے ایک تیر دا نشان لگا ہوں ہے، وہ تیر دا نشان دس دے کہ سامنے شو روم میں فیکٹری دے اندر جو کچھ بھی بند ہے نا وہ اتھوں مل جائے گا۔ کوئی گل نہیں آسان، پھر سنو نا بھائی میں پھر عرض کرنا،
اگر تسی کسی بڑے شہر دے اندر جاؤ تو اتنے ایک فیکٹریاں نظر آؤن تو فیکٹریاں دے باہر بورڈ لگے ہوندے نے, بورڈ دے اتنے نام لکھیا ہوندا ہے, نام دے تھلے تیر دا نشان ہوندا ہے, وہ تیر دا نشان دسدا ہے کہ فیکٹری دے اندر جو کچھ بھی بندا ہے وہ اتھوں مل جائے گا. وہ تیر دسدا ہے جو کچھ بھی اتھے ہے وہ اتھوں مل جائے گا, فیکٹری دے اندر جو کچھ بھی بندا ہے وہ اتھوں مل جائے گا. دعا میں منگنا اللہ تانوں ساری فیملی دے سنے کعبے لے جائے. جدوں بیت اللہ دے سینے چ پیر رکھو نا, کعبے دیاں کندھاں نوں غور نال ویکھیا جے, ایک کندھ دے اوتے تانوں ایک پرنالا نظر آئے گا جدا نام میزاب رحمت ہے. او دا اشارہ سیدھا محمد عربی دے مدینے پاک دی قبر انور وال. اے دا مطلب ہے کعبہ عالمین نو دس دے پیا خدا دا جو کچھ بھی ہے نا او محمد دے قدمہ وچوں مل جائے گا. بھائی جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہنا. کعبہ عالمین کا ہادی ہے. جڑے بندے اجے پریشان ہو کعبہ دی میاں جی ہے, اوے استاد جی میاں جی کعبہ عالمین کا ہادی ہے. بندے اجے پریشان نے گارے اٹاں وٹے روڑے ساڑھے ہادی. بھائی لاہور دے اندر جا بجا مختلف چوکان دے اندر ایک لوہے دا ڈنڈا لگا ہے, او دے اتے 3 قسم دیاں بتیاں لگیاں نے, ایک لال بتی ہے, ایک پیلی بتی ہے, ایک ہری بتی ہے. لال بل پوے تے ٹری دا نہیں ورنہ اگوں ٹھوک پیدا ہے, پیلی بل پوے تے گیر لا چھڑی دا ہے, اگر ہری بل پوے تے کھلوئی دا نہیں ورنہ پچھوں ٹھوک پیدا ہے. تواڈیاں پلاسٹک دیاں بتیاں ہادی ہو سکدیاں نے, خدا دا گھر ہادی نہیں ہو سکتا. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. مولانا میں عقیدے پہ بات کر رہا ہوں, اور ابھی میں نے دیکھنا ہے کہ یہ آیت ہمیں مصطفیٰ کے کتنا قریب کر گئی. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ. اچھا بھائی کعبے میں نفع ہے, کیا ہے کعبے میں؟ کعبہ سبزی منڈی ہے, کعبہ دانہ منڈی ہے, کعبہ کوئی یونیورسٹی ہے, یا کعبہ کوئی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا کسی سیاست دان کا ڈیرہ ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ان میں سے, میرا گھر ہے. کہہ رہا ہوں خدا ہو کر, خدا کو سچا مانتے ہو تو مانو ان پتھروں میں نفع ہے. دیکھیں قبلہ ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں, جو جہاں تک میں نے اب تک بات کی ہے. سنی مانتے ہیں, شیعہ مانتے ہیں, دیوبندی مانتے ہیں, اہل حدیث مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, کوئی انکار نہیں کرتا. اور پوری دنیا کے مسلمان جہازوں پر بیٹھ کر مکے چلے گئے ان پتھروں سے نفع لینے کے لیے, برکت لینے کے لیے, بخشش لینے کے لیے, مغفرت لینے کے لیے. میرا سوال ہے دنیا کے تمام پڑھے لکھے احباب کی بارگاہ میں کہ ایک طالب علم کی تشفی کرواؤ کہ کیا کعبے کے اندر یہ سارا کچھ اس کا ذاتی ہے یا کب سے یہ سارا اس کو مل گیا؟ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اور یار گھر جا کے چاٹی کی لسی پی کر ٹھنڈی سبحان اللہ کہہ لینا, اور پھر جا کے سوچنا اور یار اس کعبے کی شان زیادہ ہے یا نبی کا مقام زیادہ. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. نہیں دیکھو میری بات سنو, میرے سردارو, آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں, گفتگو کو ضائع نہ کیجئے گا. میں دوبارہ سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے واپسی جانا ہے مولانا, اور مجھے کھانا کھانا ہے راستے میں. کسی اچھے سے ہوٹل کا نام بتائیں آپ کے علاقے کا. ڈیرا ریسٹورنٹ. میرے بچے ڈیرا ریسٹورنٹ پہ چلا جاتا ہوں, پر کیوں جاؤں؟ آپ کہیں گے شاہ جی کھانا بڑا مزیدار ہے وہاں پہ, سروس بڑی اچھی ہے وہاں پہ. پتہ چلا بات بلڈنگ کی نہیں ہے, ٹیسٹ کی بات ہے. نہیں کوئی سمجھے ہو کہ کوئی نہ, بات بلڈنگ کی نہیں ہے, اس میں جو ٹیسٹ ہے نا. نہیں کوئی بات نہیں, ٹھہرو یار میں نہیں واضح کر سکا مجھے پھر. اچھا ایک منٹ ذرا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے اعلیٰ ہے, 1000 مہینے سے افضل ہے, 1000 مہینے سے بہتر ہے. یا اللہ آج بھی رات ہے, کل بھی رات تھی, پرسوں بھی رات ہے, یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بات رات کی نہیں ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا, یہ فیض تو قرآن کا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی.
دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے مکے کی قسم ہے، مجھے مکے کی قسم ہے، مجھے مکے کی قسم۔ اللہ ہمارے ابا جان ہماری اماں جان کے ساتھ عرفات میں ملے تھے، اس لیے تو مکے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا نہیں ہوئے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آمینہ کی گود میں محمد کا قدم لگا ہے مکے میں۔ بات مکے کی نہیں ہے، بات یار کے قدموں کی ہے۔ بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ اگر فرمائے والعصری، مجھے عصر کی قسم ہے، یعنی مجھے زمانے کی قسم ہے، تو بھائی سورہ دہر بھی تو ہے، دہر کا معنی بھی تو زمانہ ہے، یا اللہ والدہری کہہ دینا۔ فرمائے نہیں، اگر دہر کہوں تو وہ اول دنیا سے شروع ہوتا ہے اور آخر ہاں تک جاتا ہے، اس میں نمرود آتا ہے، اس میں شداد آتا ہے، اس میں قارون آتا ہے، اس میں فرعون آتا ہے، ابو جہل آتا ہے، ابو لہب آتا ہے، عتبہ اور شیبہ جیسے ملعون آتے ہیں۔ میں اس کی قسم تھوڑی لے رہا ہوں، تو پروردگار فرمایا اثر اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک ہستی کے پہلے سانس سے لے کر اس کے وفات تک کا زمانہ پایا جائے، اسے اثر کہتے ہیں۔ پتہ چلا بات زمانے کی نہیں، قسم تو محمد کے سانسوں کی اٹھائی جائے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، قسم تو مصطفیٰ کے سانسوں، شجیز کو ہلاؤ یار ذرا اس مولانا صاحب کو، قسم تو حضور کے سانسوں کی اٹھائی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہوں، میری طرف دیکھو، اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی میرے بچوں، میرے سرداروں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یار بندہ کدھر دیکھ رہے ہیں یار، کس سے میں بات کر رہا ہوں؟ شاہین لوگ گوڑے تھلے کر کے بے یار ایک دفعہ سبحان اللہ کہو سارے ایک دفعہ۔ دیکھو جی میں پھر سے عرض کرتا ہوں، کعبے میں نفع ہے، کعبے میں کیا ہے؟ نہیں آواز ہے، کیا ہے کعبے میں؟ کعبے میں برکت ہے، کعبے میں کیا ہے؟ کعبے میں کثرت ہے، کعبے میں بخشش ہے، کعبے میں مغفرت ہے، پردہ پوشی ہے، عالمین کا ہادی ہے کعبہ، اور گردن بھی توڑتا ہے میلی نظر والے کی، گریہ زاری کی طاقت بھی رکھتا ہے، آنسو بھی نکلوا لیتا ہے۔ منت کرتا ہوں یا اللہ ایک دفعہ ونڈ کر اپنی آیت میں، یہ ساری شان کعبے کے پاس کیسے آئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے دوبارہ آیت پڑھ، ان اول بیت وضع، یہ وضع کے وقت آئی ہے، وضع کا معنی ہے بنایا گیا، تو جس وقت یہ بنایا گیا تھا نا، اس وقت ان پتھروں میں یہ بات آئی تھی۔ پتہ چلا اگر پتھروں کی بات ہوتی تو پہلے بھی یہ سارا کچھ ان پتھروں میں ہوتا۔ یہ جس دن بنایا گیا تھا کا معنی ہے جس دن نبی نے چھو لیا تھا نا۔ جملہ ضائع کر دیا ہے آپ نے، نہیں مزہ آیا آپ کو دیکھ کر؟ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، جس دن نبی نے چھو لیا تھا نا، جس دن نبی نے چھو لیا تھا نا، جس دن نبی نے چھو لیا تھا نا، بولو گے تو میں بات آگے چلاؤں گا، جس دن نبی نے چھو لیا تھا نا، کعبے میں برکت آئی نبی کے چھونے سے۔ یار بڑا مزہ آ رہا ہے میرے نوجوان، تم کدھر پہ دیکھ رہے ہو؟ کعبے میں نفع آیا نبی کے چھونے سے، کعبے میں کثرتیں آئی نبی کے چھونے سے، کعبے میں بخشش آئی نبی کے چھونے سے۔ اچھا نبی بھی مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی، اور یار کی بندے بیٹھے ہو یار، بندے کاٹو گواچی گاں چوکھی لگ دے ہو بے، منہ ہی چوک لیندے نے یار ادھر ہے کنے چھوڑ دے ہی پیا دیا کنے چھوڑ دے ہی پیا تے بعد گینی لو تسلی نال یار میری گل سن لو، خدا دا نا جی میرے ول ویکھو۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کعبے میں یہ سارا فیض آیا آدم کے چھونے سے۔ یارا تقریر میں ابھی شروع نہیں کر سکا، میں پھر کہہ رہا ہوں، آدم نبی اگر ایک دفعہ کسی پتھر کو چھو لے اس کا فیض قیامت تک چلے۔ بولو اے میرے نال گل کرو، اے میں کو گل لگے کر سکاں، میں اردو چ نہیں تقریر کردہ پیا، میں پتہ ہے میں پنجابی چ گل کرنی ہے، جھٹکے انداز چ گل کرنی ہے تاکہ گل میری جناب تک اپڑ جائے جٹا ونگر۔ پھر پیار کرنا، کعبے نو آدم نبی انج کر کے چھو لوے، او دے پتھرہ وچوں اے سارا فیض بندے من جان۔ اگر وہی نبی انہاں ہتھاں دے نال آپ سارے دا سارا نبی کسی قبر دفن ہو جائے، پھر اس قبر دے اتے کیوں شک پہ کر دینے بند؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔
کل صدق اللہ، محمد ان سے کہہ دو یا خدا کو جھوٹا مانو، لیکن اگر مانتے ہو کہ اللہ سچا ہے پھر مانو کہ اللہ والوں کی قبریں بھی فیض دیا کرتی ہیں۔ بھئی جاگ دے ہو، سمجھ بھی آ رہی ہے؟ سورہ آل عمران پڑھنا چاہنا، 3 نمبر سورہ 80 نمبر آیت لینا چاہنا، جے ٹھنڈا بولو گے پھر اتھے چھڑ دیاں گا، تے جے بولو گے تے پھر کیاسی بھی پڑھاں گا۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ اے 80 نمبر آیت میری آنکھاں دے سامنے آ گئی ہے۔ مالک فرماندہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے۔ بھائی کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے؟ بھائی مزہ آ گیا، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ واہ اور اس محمد جی آپ کو یاد ہے، اخذ اللہ میں اللہ نے لیا تھا میثاق النبیین، عالم ارواح میں سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے میں نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں نے نبیوں سے کہا تھا کہ جب میں تم سب کو کتاب و حکمت و نبوت عطا فرما لوں گا نا، ثم اس کے بعد جاءکم رسول، عزتوں والا تاج پہن کر میں محمد کو بھیجوں گا۔ مولانا وہ آپ کا بھتیجا کدھر ہے جو کہہ رہا تھا ختم نبوت کا بھی بات کرنی ہے؟ بیٹھا ہوا ہے یہیں پہ، سن رہے؟ سن لو نا، سن لینا، سنو نا، دوبارہ آیت سنو، آیت دوبارہ سنو۔ اللہ فرمائے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، نبیوں میرے ساتھ وعدہ کرو جب میں تمہیں نبوت کتاب و حکمت عطا کر لوں گا نا، سننا جاءکم رسول، بعد میں مصطفیٰ کو بھیجوں گا۔ اس آیت کے یہ لفظ اعلان کر رہے ہیں اللہ نے ابھی پہلا نبی بھیجا نہیں تھا، بعد والے کا اعلان پہلے کیا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، تاجدار ختم نبوت۔ چلو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان کی مدد کرنا، تم ضرور ان کی مدد کرنا، تم ضرور ان کی مدد کرنا۔ اوے میرا پتر اگر میں آیت غلط پڑھیے تے ہونے زبان وڑ دیو، میں معافی نامے تے سائن کر دینا، جی میں ترجمہ غلط کیتا ہے تے میں ساری عمر واسطے ممبر ہونے چھڑ دیاں گا، وعدہ دے دینا، تے جی میں ٹھیک پہ پڑھنا تے پھر میرے وال ویکھو اللہ عالم ارواح دے اندر، روحاں دے جہان دے اندر سارے نبیاں دیاں روحاں نو کٹھا کر کے وعدہ پہ لیندہ ہے، جدوں میں نبی سائن نو کلاں گا محمد بادشاہ نو، پھر تسی میرے نال وعدہ کرو تسی سارے میرے نبی دی مدد کرو گے نا، میرے نبی دی مدد کرو گے نا۔ دنیا دے کسے پڑھے لکھے وڈے سارے عالم دے نال رابطہ کرو، انہوں پوچھو کہ شاہ اور گل ٹھیک کی تیئے، جے واکھننا ٹھیک کی تیئے، تے پھر انہوں کہنا قبلہ اے اللہ جدوں وعدہ لیا سی سارے نبیاں کلوں، ادوں اللہ نو پتا سی کہ اے سارے قبرائیں چ ہون گے۔ میں پھر عرض کرنا قبلہ دو نبی کڈ کے، ایک عیسیٰ ایک زکریا، یہ دو قبر اچ نہیں، باقی سارے قبر اچ نے جننے بھی نے، انہاں سارے کلوں جدوں اللہ جو وعدہ لیا سی کہ میں محمد تواڈے بعد کلنے نے تے تساں مدد کرنی ہے میرے نال وعدہ کرو، ادوں اللہ نو یہ پتا سی یہ قبراں چ ہون گے۔ جڑے بندے بیٹھے ہو پیچھے دا قرآن نال کنا کو تعلق ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ کہہ گئے ہو تسی؟ میں پھر عرض پہ کرنا اللہ نو پتا سی یہ سارے قبراں میں ہون گے، پتا سی، پھر بھی اللہ فرمایا مدد کرے آجے، جاؤ سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لیا جے،
جدے پیچھے کھلو کے ہاتھ بن کے مقتدی بن کے کھلون والے قبر وچ بھی جا کے مدد کر سکتے نے، اسی اس مدینے والے تے شک کر کے بہ رہی ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ نہیں حضرت بندہ کوئی کہہ سکتے اے تے لکھیا ہے کہ سارے نبی مدد کریا جے، پر کسے کیتی تے نہیں نا، کسے نبی مصطفیٰ دی مدد کیتی تے نہیں نا، کیتی ہے نا جناب، کیتی ہے۔ ساڑھے ممبر تے قرآن کوئی نہیں، ورنہ مدد تے کیتی ہے۔ نہیں ساڑھے ممبر تے میلاد نے، انہاں میلادہ میں کوئی آیت نہیں پڑھی جائے گی، مدد کیتی ہے نبیاں۔ اگر کوئی پوچھے کتھے کیتی ہے، قبر والے دی مدد وکھاؤ، انہوں کہنا ہے 50 نمازاں ملیاں سن معراج دی رات نبی پاک نو، او 50 لے کے آندے سن پہ، ایک قبر والا ملیا سی، انہیں کیا سی چوکھیاں نے پھیر جاؤ، او پھیر گئے، انہیں پھر آکھیا چوکھیاں نے پھیر جاؤ، او پھیر گئے، انہیں کیا چوکھیاں نے پھیر جاؤ، او پھیر گئے، 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 او پھیر گئے۔ آ جڑیاں 5 پہ پڑھنے ہیں نا، او کسے قبر والے دی مدد نال پڑھنے ہیں۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ او گل سنو، جڑا آندہ قبرہ والے ککھ نہیں کر سکتے، خدا دا نائے نمازاں تے 50 پڑھو نا، 5 تے بندیاں ہی ہونا دیاں نے، جڑے کدی دولر شریف جا کے سلام کرن، کدی پاک بدن جا کے سلام کرن۔ اے موبائل میں لے جانا تو اڈا جانا۔ او چلو حضرت موسیٰ کی تھی، حضرت آدم تے نہیں نہ کی تھی، جنہوں جواب چاہی دے وہ میرے وال ویکھو سارے۔ وہ میدان بدر وچ کیڑا نبی آئے سن؟ میدان احد وچ کیڑے نبی آئے نے؟ لے مدینے والے کو مدد منگیے جڑا احد وچ اپنے دند نہیں بچا سکے۔ اے تسی استغفر اللہ کو جڑے گالاں دے انہوں نے جواب دیو۔ حضرت جی جملہ تو معقول ہے کہ جو نبی احد میں اپنے دانت نہیں بچا سکا، وہ قبر میں جا کے امت کا بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا سوال کرے گا تو جواب ہم ایسا ہی دیں گے۔ اوے اس اللہ نو اسی کی منیے جڑا اپنے محبوب دے دند نہیں بچا سکیا، باقی بندیاں نو کی بچائے گا؟ ایسے کہتے ہیں ایسی کی تیسی ہے بھائی، لیکن یہ جواب نہیں ہے بھائی۔ مجھے اجازت دیں میں آگے قرآن پڑھوں۔ یہ جواب نہیں تھا، یہ یاولی تھی۔ جواب تو آگے آنے سنو۔ وَلَا تَنْصُرُنَّا، مصطفیٰ کی مدد، وَلَا تَنْصُرُنَّا، مصطفیٰ کی مدد کرنا، کون؟ سارے نبی۔ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر تم نے نہ کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق ہو جاؤ گے، نبی نہیں رہنے دوں گا۔ اگر سارے نبی محمد دی مدد نہ کران، ان نبی نہیں رہیں دے۔ مولانا سن رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ ذرا بے تکلف ہو کے بیٹھنا تھا اس وقت، سمجھے نا مجبوریوں کو یار۔ اب تو عالم ہے، اب تو ساری بات کو سمجھ دیں، سارے کپڑے لا کے بہنا ہوتا ہے اس میں۔ سبحان اللہ کہو بیٹھ کر یار، مسافروں پر ناراض نہیں ہوتے قبلہ۔ نبی نہیں رہتے، فاسق ہو جاتے ہیں اگر مصطفیٰ کی مدد نہ کریں۔ اوہ یا تو منو دین آئے ہیں کہ کار لے کے جانے نہیں؟ 100 روپیہ دے دیو جناب، 100 روپیہ دے دیو۔ چل مولانا صاحب آپ نے 100 روپیہ دے دیا، میں گھر جا کے بتاؤں گا کہ مولانا نے 100 روپے میں میری مدد کی۔ سارا مجمع کہے گا، سارا مجمع کہے گا کہ نہیں شاہ جی، اگر کوئی عالم بھی علی کی بیٹوں کے سامنے یہ رکھے، اسے مدد نہیں کہیں گے، یہ خدمت ہے۔ بولو سارے، یہ کیا ہے بھائی؟ اب محمد کی مدد نبی کیوں کریں؟ محمد تو محمد ہیں اور مصدق ہیں،
مصدق کا معنی ہوتا ہے چیئرمین ہے نبیوں کے، اگر سائن نہ کریں تو ان کی نبوت ہی پاس نہیں ہوتی. بولو نا یار جسے سمجھ آ رہی ہے. ان کی تو کتاب نہیں پاس ہوتی اگر محمد سائن نہ کریں. اس کا مطلب ہے وہ سارے نبی محمد کی خدمت کریں گے. خدمت کریں گے. یا اللہ کب کریں گے؟ فرمایا گھبراؤ نہ، معراج کی رات آنے دو، سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں اکٹھا کروں گا، پھر مدینے والے کی سواری لاؤں گا، پھر اعلان کروں گا جاؤ خدمت کرو جا کر. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. اچھا کافی گفتگو نہیں ہوگی، بس کریں یار. کتنی ریکارڈنگ ہوگی بھائی، میں جاؤں؟ اور نہیں یار، اور جان دو. اور پتر کتنی ریکارڈنگ ہوگی؟ ایک گھنٹہ ہو گیا بس بھائی بس. او بھائیو بس، او بھائیو کس کو کہہ رہے ہو؟ بس کرو. او میرا تخصص ہے، او قرآن پاک میں میری اسپیشلائزیشن ہے، اتنی کام مکن والا. بس کریں. عقائد کا حکم ملا تھا، حسب علم میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک عقائد پہنچا دوں. کل صدق اللہ. بالکل ایسے، بالکل یہ نہیں ہے اس طرح میں ساری رات بھی پڑھوں تو یہ بالکل نہیں مجھے چھوڑیں گے، پر پھر جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا. آپ جانتے ہیں صبح شام دوپہر اور 800 کلومیٹر کا سفر ہے، تو بس اب مجھے آپ اجازت بخشیں، میں انشاءاللہ پھر کبھی پھنسانا. کیا گل پوری کروں؟ یہ نہیں پورا ہو سکتا یار، میں پورا ہو جاؤں گا. اگے چلنا. ایک وعدہ دیو سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہ میں ممبر چھڑا تے اس نوجوان نو سارے سنو گے بہ کے. ہاتھ کھڑا کر کے بخاؤ پہلے. ایک منٹ ذرا تھلے نہیں کرنا. تو ٹور جانا ہے؟ ایک منٹ ذرا ویکھ لیں دے. ہاتھ کھڑا کر. تو چل جانا ہے واپس؟ اچھا ٹھیک ہے. ایتھے رکھی ذرا، اوتے رکھنا. چلو تھلے کر لو. نہیں وہ ٹھیک ہے نا یار. اگلا وعدہ ہے کہ سلام نہیں کرنی مینوں اٹھ کے، نظام برباد نہیں کرنا. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے والے عظیم مفسر اپنے زمانے کے مجدد ہیں، اپنے زمانے کے محدث ہیں، اپنے زمانے کے مفسر ہیں، اپنے زمانے کے. جو بات میں کر رہا ہوں سیوطی کے علاوہ امام نسائی نے بھی اسے لکھا ہے. امام نسائی نے اپنی شورۂ آفاق کتاب خصائص علی کے 15 نمبر صفحے پر اس بات کو لکھا ہے جو میں کر رہا ہوں. محدثین لکھتے ہیں یار، بے بہا ریفرنسز ہے اس بات کے، چھوٹی سی بات نہیں ہے، بے بہا ریفرنسز ہے. محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ ہے، شدید قحط ہے، گرمی بڑی ہے، بارش رک گئی ہے، مدت سے بارش نہیں ہوئی، شدید گرمی ہے، مکہ ہے، جانور مر رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، پانی کا نام و نشان ہی کوئی نہیں، لات منات عزا اور حبل پر بڑے چڑھاوے چڑھائے گئے ہیں، می نہیں لتھا. سارا مکہ پریشان ہو کے بیت اللہ دے سین اچ کٹھا ہے، آپس اچ باتیں کر رہے ہیں. بھئی می نہیں پہندا پیا. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا مکے والو کیوں پریشان ہو؟ اولاد ابراہیم کا گھر ہے نا مکے میں. ہن میں اپنی بولی چے اس کتاب دے الفاظ اگر بیان کران تے وہ اٹھ کے آکھے گھبرائی گئے ہو، شاواں دا گھر ہے نا ساڈے پنڈ، آؤ دم کرائیے جا کے مسئلہ حل ہو جائے گا. سارے مکے نے اس کو دیکھ کر کہا تیرا اشارہ عبد المطلب کی حویلی کی طرف ہے نا؟ اس نے کہا میں انہی کی بات کر رہا ہوں. سنا انسانیت پہ جب بھی مشکل گھڑی آئی ہے اللہ کا نمائندہ مشکل کشا بن کے اسی خاندان سے آیا کرتا ہے. آؤ چلتے ہیں. سارا مکہ کٹھا ہو کے
رسول خدا دے دادے دی وڈی حویلی دے گیٹ دے سامنے وڈے تھڑے دے کول آ کے کھلو گئے نے. ایک دوجے نو آندے نے کنڈی کھڑکاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا. کھڑکاؤ کنڈی. ہولو اوے وڈے وڈے اوے وڈے بندیاں دے بویاں نو ایویں نہیں ہتھ لایا جاندا. اوے جڑا نہیں اوے جڑا محمد دے دادے نو جڑا وڈا سمجھدا سی انہوں اوڈا سبحان اللہ کہنا چاہیدا سی. دستک دی گئی. ایک باروب حضرت عبد المطلب کا وصال ہو چکا تھا, جناب آمنہ وصال ہو چکا تھا. ایک باروب شخصیت باہر آئے, سارے مکے کا چہرہ دیکھا, چہرے پہ تبسم آیا, مسکرا کے فرماتے ہیں خیر ہے بھائی سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ہو. شاہ جی یہ الفاظ کتاب کے ہیں مولانا, یہ الفاظ کتاب کے ہیں. جہلمہ بن انس آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہنے لگا سائیں ہمارے بت ہم پہ ناراض ہو گئے ہیں, پر ہم جانتے ہیں کہ کعبے کا رب آپ کی حویلی پر کل بھی راضی تھا, آج بھی راضی ہے. ہمیں اپنے کعبے کے رب سے تھوڑی سی بارش لے دیں. اس بزرگوں نے نہ یوں ایک دفعہ سارے مکے کا چہرہ دیکھا اور مکے والوں کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرا کے فرماتے ہیں مکے والوں رک جاؤ, میں ابھی بتاتا ہوں کہ کعبے کے رب سے کیسے مانگا جاتا ہے. اپنے صحن میں واپس پلٹے, اپنے پرسنل کمرے میں پہنچے. 10 سال کا ایک بچہ نیند کر رہا تھا, آنکھیں بند تھیں, دل جاگ رہا تھا. یوں نہیں لگ رہا تھا کہ آسمان کا سورج زمین کو نور دے رہا ہے, بلکہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اس بچے کی ایڑیوں سے نور نکل نکل کر سورج کو بھیک دے رہا تھا. اس بزرگ نے اس بچے کے ماتھے پہ بوسہ دیا. 10 سال کے اس بچے کی آنکھیں کھلی اور چاچا کو دیکھ کے کہنے لگے چاچا مکے والے نو میری لوڑ تے نہیں پہ گئی. چاچا نے ہاتھ جوڑ کر کہا بیٹا آج تو مکہ آیا ہے نا, بیٹا آج تو مکہ آیا ہے نا, بیٹا آج تو مکہ آیا ہے. قیامت والے دن اللہ ساری کائنات کو تیری دہلیز کا محتاج بنا کر کھڑا کرے گا. 10 سال کا یہ بچہ اٹھا, اپنے چاچے کی شہادت کی انگلی پکڑی, دادا کی حویلی سے گزر کر بڑے تھڑے کے بڑے گیٹ پر آ کے کھڑے ہوئے. اب اس چاچے نے, علی کے ابے نے آواز دی مکے والو کعبے کے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہو اس بچے کے صدقے میں مانگو, ہم نے اپنے گھر میں ان کا نام محمد رکھا ہے. غرض مند کی دیوانگی کا یہ عالم ہے. انہوں نے کہا جی تسی سن می لے دیو, صدقہ پاویں اپنا پا لو تے پاویں انہاں دا پا لو, سانو می لے دیو. آپ نے فرمایا چلو پھر بیت اللہ چلیں, چلو کعبے چلیں, پھر چلو کعبے چلیے. یا اللہ ویخ لینا ہوں جڑا جنہ تڑف کے سبحان اللہ پیاندہ انہوں انہیں جلدی بھلا لینا, پھر پیانا چلو پھر کعبے چلیں, چلو پھر کعبے چلیں. اچھا تو انہوں میں کہا یار ان مینوں گڈی تک چھاڑا چھاڑی آؤ گے نا, اٹھو گے پلٹا مارو گے, سارے بندے اگے لگ پیندے ہو, اسی پیچھے آ جائیں گے. جدو یہ منظر کعبے وال ٹر لگیاں, مکے وچ ہویا نا مصطفیٰ نو جدو کانڈ ہوئی ہے نا مکے والیاں دی, علی دے ابے کلوں برداشت نہیں ہویا, آواز مار کے فرماندے نے رک جاؤ ٹھہرو. پلٹ کے سب نے دیکھا جی, فرمایا جسے وسیلہ مانے نا اس کے آگے نہیں چلا کر, جدہ کو مرشد ہے نا وہ سبحان اللہ کہہ لے. مقصد ہے جنہوں مرشد مان لئیے انہوں کانڈ نہیں کری دی, جدہ کوئی ہے مرداں گر سبحان اللہ کھو ذرا. 10 سال عمر سرکار دی چاچے دی انگلی ہے, مکے دیاں گلیاں نے. ویخ لے بھائی ادھر ویخ لے ذرا, ویخ لے یار کی یار حد ہو گئی ہے. مکے دیاں گلیاں نے, چاچے دی شہادت دی انگلی ہے, 10 سال عمر نبی پاک دی, تے پیچھے سارے مکے دے کافران دا جلوس ہے, کافران دا جلوس ہے. بندے تعجب نال میری شکل پہ ویندے نے, میرے حال نہ ویکھو میں نہیں کڑوایا, اللہ دی اگر مرضی آ جائے نا تو وہ جلوس کافران کلوں میں کڑا لیندہ ہے. بس گفتگو ختم ہو گئی, بیت اللہ کا سین آ گیا, اللہ عمر دراز کرے, بیت اللہ کا سین آ گیا.
کعبے دیاں کندھاں آ گئیاں. علی کے ابا نے نبی معظم کو کندھوں سے پکڑا, کعبے دی کندھ نال ٹولو آیا, ایتھے اگے آپ کھلو کے انج کر کے آ چکے تے ابھی طالب فرماندے نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کعبے دیاں کندھاں نے نبی پاک نو ایتھوں پھڑیا, کعبے نال ٹیک لگوایا, مولانا سامنے کھلو کے علی دے ابے ہاتھ چوک کے کیا یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تینوں میرے بھتیجے دا صدقہ. محدثین فرماندے نے پھر ایتھوں ہاتھ ایتھے بعد چاہے نے مین پہلے آیا, پھر انہاں کو می آئے, 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 نہیں اس تو چوکھا سی انہاں کو می آئے. اے ذرا سٹیج والے بول لیں پھر دسنا انہاں کو می ہے, انہاں کو می آئے, انہاں کو می آئے, انہاں کو می آئے کہ کوئی کافر خشک کپڑے لے کے گھر نہیں گیا, ہر کافر گلہ ہو گئے, نالے کپڑے چھوڑ دینے, نالے آندے نے مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ. وہ کافر ہو کے چپ نہیں کیتے, تسی مسلمان ہو کے چپ بیٹھے ہو. مکے دی ہر گلی وچوں آوازاں نے مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ. پنجابی چ کر لیے ذرا لفظ. ہر کافر اپنے گھر جا کے نالے اپنی بیوی نو بلاندا ہے, نالے تیاں بلاندا ہے, نالے پتر بلاندا ہے, سین چ کھلو کے نالے کپڑے نچوڑ دینے تے نالے کر دی نو آندا کمال نہیں ہو گیا. کمال نہیں ہو گیا, کمال نہیں ہو گیا. گردی اگوں کہندی لات نے کیتا ہے, منات نے کیتا ہے, عزا نے کیتا ہے, حبل نے کیتا ہے, ساڑھے بوتاں وچوں کیڑے بت دا کمال ہے. او اگوں اندنے ہو اینے جو گے نہیں, آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے, آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے. یار بیٹھے ہو کھلو نہیں سکتے, اٹھ کے آکھو آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے. کڈو باں آکھو آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے. قبلہ میرے نال اٹھ کے آکھو آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے. آواز ہے آمینہ دے لال نے, آنکھو آمینہ دے لال نے, آمینہ دے لال نے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. میں یہاں تک پڑھ سکا ہوں بھائی, اتنا برداشت کریں. فیہ آیات بینات ادار ہو گیا, زندہ رہا تو اس سے آگے بات شروع ہوگی. السلام علیکم. اب کوئی بندہ نہیں اٹھے گا سلام کے لیے. سلام ہو گیا تو اسی ہاتھ ادھر کر دیں ذرا, بس آ جائیں آپ, کوئی نہیں لے گا.